السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایز یوزول کچھ عوامی مسائل کو لے کے حاضر ہوں۔ آج میرا جو ٹاپک ہے یا آج جس بات پہ میں بات کروں گا وہ ہے مہنگائی کا جبر۔ میں نے اسے جبر کیوں کہا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان میں مہنگائی کا ایک جن جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے اور ہم سب لوگ یعنی پاکستانی عوام اس کی زد میں۔ کیا یہ مہنگائی کا جن صرف عوام کو کھاتا ہے یا یہ مہنگائی کا جن اس ملک کی اشرافیہ کو بھی کھاتا ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ مہنگائی کا جن اس ملک کے غریب عوام کو کھاتا ہے۔ اگر پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہو جائے تو اشرافیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر دالیں 500 روپے کلو ہو جائیں، 800 روپے کلو ہو جائیں، 1200 روپے کلو ہو جائیں تو انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کی روٹین اسی طرح برقرار رہے گی اور سڑکوں کے اوپر کروڑوں روپے کی ان کی کاریں، ان کی جیپیں، ان کی گاڑیاں، نئی سے نئی گاڑیاں وہ رواں دواں ہوں گی، لیکن اسی سڑک کے کنارے ایک غریب بھی کھڑا ہوگا جو کسی چنچی کے انتظار میں ہوگا۔ وہ غریب یا کھڑا ہوگا کسی سے پیسے مانگنے کے لیے، روٹی مانگنے کے لیے، پریشان حال کھڑا ہوگا، اپنے بچوں کو لے کے کھڑا ہوگا۔ یہ ایک زندگی کا روزانہ کا معمول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کی تذلیل بھی ہے اور انسان کے اوپر ظلم بھی ہے۔ ایک ہی ملک، ایک ہی معاشرہ اور ایک ہی سسٹم جس کے تحت ہم سب لوگ رہ رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی ملک میں، اسی معاشرے میں، اسی سسٹم کے تحت ایک طبقہ پس رہا ہے اور ایک چھوٹا سا طبقہ عیاشی میں مبتلا ہے۔ حکومت کرنا بھی اسی اشرافیہ کا حق ہے اس نظام کے تحت۔ وہ اشرافیہ لوگوں کی جیبوں سے مختلف طریقوں سے پیسے نکلواتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس لگا دیا، ہم نے ملوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا، ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا اور ٹیکس وصول کریں گے مینوفیکچرر سے، سرمایہ دار سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سرمایہ دار تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکس اس کے اوپر عائد کیا جاتا ہے وہ اپنی پروڈکٹس کی قیمت اتنی بڑھا کے عوام سے وصول کر لیتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید جی ٹیکس دینے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سارا معاشرہ، سارے عوام ٹیکس پیئر ہیں۔ ان کا وہ ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن اس کے فوائد ان کو نہیں ملتے۔ ان کے فوائد بھی تو انہیں ملنے چاہیے۔ یہ جبر ہے کہ وہ رہ رہا ہے لیکن فوائد حاصل نہیں کر رہا۔ یہ اشرافیہ کا جبر اور ظلم ہے اس غریب کے اوپر۔ کیا ہوگا؟ ایک سٹیج آئے گی جب یہ غریب
اٹھ کھڑا ہوگا. اب بھی لوگ اٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ اغوا کرے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا، وہ اور غلط کام کرے گا، اور جس کا حل ہمارے پاس نہیں ہوگا. یہ حاکم وقت کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسی اصلاحات کرے جس سے پاکستان کے عام عوام کو فائدہ پہنچے. لیکن اگر ہمارا چیف ایگزیکٹو مختلف کیسوں میں ملوث ہو، وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہو یا اور قسم کی کرپشن میں ملوث ہو، اور اسی طرح اس کے وزیر بھی ملوث ہوں، تو وہ اصلاحات کیوں کرے گا؟ اس معاشرے میں یہ بھی ایک دوسرا جبر ہے. آپ نے عوام کا رستہ روک دیا تاکہ عوام اقتدار کے ایوانوں تک نہ پہنچ سکیں. یہ ایک تیسرا جبر ہے. آپ نے اسمبلیز میں اشرافیہ کی نمائندگی رکھی، اور وہ نمائندگی جمہوریت کے نام پہ رکھی، لیکن جمہور وہاں موجود ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جبر ہے. ایک سسٹم ایسا پاکستان میں بنایا گیا جو سسٹم کرپشن کو اور کرپٹ مافیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ غریب کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ بھی ایک جبر ہے. انصاف جو ہے اس کے حصول کے لیے غریب پریشان حال ہوتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، لیکن اشرافیہ کے لیے وکیلوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ جی ہم آپ کا کیس لڑیں گے، اور وہ انصاف بھی لیتے ہیں. یہ بھی جبر ہے، ظلم ہے. اس معاشرے میں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں اور ہیں، اور عملی طور پر وقوع پذیر ہونے والی باتیں اور ہیں. اس ملک کے 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت میں چلے گئے. کسی نے پوچھا وہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، ان لوگوں نے